أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وہ ناواقف نہیں ہے جو آدھا گھنٹہ ان کا تعارف کرایا جائے. مولانا سلمان صاحب تشریف فرمائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، مسلمان روئے زمین پر ایک امت کی حیثیت سے برپا کیے گئے ہیں. مسلمان ایک ملت کی ترجمانی کرتے ہیں. مسلمان کسی بھیڑ کا، کسی مجمع کا، کسی بڑی تعداد کا نام نہیں، بلکہ ایک ایسا مجموعہ ہے جس کو امت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. اور امت کا یہ لفظ اس امت کی اجتماعیت کو، اس کے اتحاد کو، اس کے نظام کو، اس کے اللہ تعالیٰ سے رابطے کو اور اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو واضح کرتا ہے. جب ہمارے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ دنیا کی مختلف قوموں کی طرح ہم ایک قوم نہیں، دنیا کی مختلف بھیڑوں کی طرح ایک بھیڑ نہیں، مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی طرح ایک مذہب کے ماننے والے نہیں، ہم لوگوں کے بیچ میں انہی جیسے لوگ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو خصوصی امتیاز عطا فرمایا ہے، اور اس وقت اس امتیاز کے ساتھ اس امت کو برپا کیا گیا جس وقت پوری دنیا جاہلیت کی زندگی گزار رہی تھی، پوری دنیا کرپشن کی شکار تھی، پوری دنیا میں ظلم تھا، پاپ تھا، انارکی تھی، پوری دنیا پر استبداد کا دور دورہ تھا، اور ظالم ڈکٹیٹرز اس دنیا کو اپنے شکنجے میں کسے ہوئے تھے.
قرآن پاک نے 6 صدی عیسوی کی اس جاہلیت اور اس کرپشن کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فرمایا گیا تھا کہ خشکی میں اور تری میں کرپشن اور فساد غالب آ چکا ہے انسانوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں، اور خدا تعالیٰ ان کے کرتوتوں کی سزا انہیں دکھانا چاہتا ہے اور مزہ چکھانا چاہتا ہے تاکہ پھر یہ حق کی طرف پلٹ کر آئیں۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کی حیثیت سے، رحمت للعالمین کی حیثیت سے، آخری نبی کی حیثیت سے برپا فرمایا، اور اس امت کے مزاج کی تشکیل کے لیے، اس امت کی ذہن سازی کے لیے، اس امت کو صحیح اصول عطا فرمانے کے لیے، اس امت کو جاہلیت کے اندر سے نکالنے کے لیے، اس کی جہالت کو دور کرنے کے لیے، اس امت کی اصلاح کے لیے جو سب سے پہلا سبق پڑھایا گیا وہ ان الفاظ میں پڑھایا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ سب سے پہلی وحی ہے قرآن پاک کی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے پڑھو جو بہت مہربان اور نہایت کرم فرما ہے، پڑھو اپنے پروردگار کا نام لیتے ہوئے، اس کی ذات و صفات پر یقین رکھتے ہوئے اور اس سے اپنا تعلق قائم کرتے ہوئے، جس نے پیدا فرمایا، جس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتڑے سے یا خون کی پھٹکی سے یا اس شکل سے جو چوک کی طرح ہوتی ہے پیدا فرمایا، اور پھر یہ فرمایا کہ پڑھو تمہارا پروردگار بہت کرم فرما ہے، خوب نوازشیں فرمانے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جس سے انسان واقف نہیں تھا۔ یہ پہلا سبق۔ اس پہلے سبق کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کو جاہل نہیں رہنا ہے، اس امت کو پڑھنا ہے، تعلیم سے وابستہ ہونا ہے، اس امت کو قلم کا استعمال کرنا ہے، اس امت کو ایک ایسے نظام سے وابستہ ہونا ہے جو ربانی ہے، للہی ہے، وہ نظام کے جو بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہے، اور اللہ سے جوڑنے کے لیے پیغمبر کو واسطہ بنایا جاتا ہے۔ یہ بات پہلی وحی ہی میں واضح فرما دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی توضیح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کا حاصل کرنا، وہ علم جس کو نبی لے کر آئے، وہ علم جو ہدایت دیتا ہے، وہ علم جو رہنمائی کرتا ہے، وہ علم جو انسان کو سلیقہ سکھاتا ہے، وہ علم جو وحی کی بنیاد پر آتا ہوتا ہے، وہ علم جو زمین کو آسمان سے ملاتا ہے، وہ علم جس کے ذریعے انسان کے اندر للہیت اور ربانیت پیدا ہوتی ہے، یہاں وہ علم مراد ہے۔ صرف لکھنا اور پڑھ لینا، حساب سیکھ لینا، عام معلومات حاصل کر لینا، یہ وہ علم نہیں ہے کہ جس سے ہدایت مربوط ہے، بلکہ ہدایت کا انتظام خدا تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے فرمایا ہے، پیغمبر کو مخاطب کیا، پیغمبر کے ذریعے امت کو مخاطب فرمایا گیا۔ یہ فرمایا کہ اس علم کا حاصل کرنا جو علم اللہ کی طرف سے نبی کو دیا گیا ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لہذا جہاں تک دینی تعلیم کا تعلق ہے اس کی فرضیت کو طے فرما دیا گیا ہے، کوئی بچہ کوئی بچی اس سے مستثنی نہیں، کسی طبقے کا انسان، کسی برادری کا انسان، کسی پیشے کا انسان، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس پر یہ ذمہ داری ڈالی نہ گئی ہو۔ جتنے فرائض عائد کیے گئے ہیں ان کا علم فرض ہے، جتنے واجبات طے کیے گئے ہیں ان کا علم واجب ہے، جو سنتیں ہیں ان کا علم طے
کیے گئے ہیں ان کا علم واجب ہے، جو سنتیں ہیں ان کا علم سنت ہے، جو مستحبات ہیں ان کا علم مستحب ہے، طہارت کا علم سب کے لیے ضروری ہے، نماز کا علم سب کے لیے ضروری ہے، روزے کا علم سب کے لیے ضروری ہے، جس کے پاس نصاب ہے پیسے کا زکوٰۃ کا علم اس پر فرض ہے، جس کو حج کرنے کی قدرت حاصل ہے حج کا علم اس پر فرض ہے، جو شادی کر رہا ہے اسلامی شادی کے احکام جاننا اس پر فرض ہے، جو کاروبار کرتا ہے دکان رکھتا ہے کارخانہ چلاتا ہے کمپنی قائم کرتا ہے یا کمپنی میں ملازم ہے لین دین کرتا ہے اس پر اسلامی طریقہ لین دین کا علم فرض ہے۔ اگر کوئی قدم بھی بغیر علم کے اٹھایا جائے گا تو وہ قدم جاہلیت پر مبنی ہوگا، جہالت پر مبنی ہوگا، اس کا اسلام سے کوئی رشتہ و ناتا نہیں ہوگا۔ اسلام اور علم کا چولی دامن کا ساتھ ہے، لہذا پہلی ذمہ داری مسلمانوں کی طے پائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے ذریعے کہ مسلمانوں میں سے ہر فرد کو صاحب علم بننا ہے، جو علم نبی لے کر آئے ہیں اس کو سیکھنا ہے، اور جب وہ علم حاصل کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ساری معلومات ملتی چلی جائیں گی جن معلومات کے ساتھ اس زندگی کا سلیقہ جڑا ہوا ہے، یہ زندگی مہذب طریقے پر گزاری جاتی ہے، یہ زندگی مفید بنائی جاتی ہے، اور اس زندگی میں خوشبختی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں آخرت کی خوشبختی نصیب ہوتی ہے۔ جس کی زندگی یہاں کی صحیح ہوتی ہے وہ آخرت کی زندگی اسی کی صحیح ہوتی، اور جس کی یہاں کی زندگی صحیح نہیں ہوتی وہاں کی زندگی بھی اس کی صحیح نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلی بات جس کا مطالبہ ہے وہ علم ہے، علم سے ہی توحید کا پتہ چلتا ہے، علم سے ہی رسالت واضح ہوتی، علم سے ہی آخرت کا تعین ہوتا، علم سے ہی ثواب اور سزا اور جزا کا علم حاصل ہوتا ہے، معلومات حاصل ہوتی۔ علم ہی ہے جس سے انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی بندگی کس طرح کرنا ہے، لوگوں سے معاملات کس طرح انجام دینے ہیں، دنیا میں کیسے جینا ہے، مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان کیا حدود اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائی ہیں، جتنے بھی مسائل زندگی کے ہیں یہ سارے مسائل اسی علم سے واضح ہوتے چلے جاتے ہیں، لہذا اس علم کے راستے پر قدم رکھا جاتا ہے اور اس کو پھر عمل میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ عمل میں تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا جائے، علم کی بنیاد پر جو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا اس بات کا اعلان کیا جائے کہ خدا کے علاوہ کوئی عبادت کے بندگی کے لائق نہیں، وہی معبود ہے، وہی مسجود، وہی مالک ہے، وہی غالب ہے، وہی قادر ہے، وہی نگراں ہے، سارے تصرفات اسی کے ہاتھ میں ہیں، لہذا جتنے بھی بندے ہیں انسان ہیں اس دھرتی پر صرف مسلمان نہیں، جو خطاب ہے وہ پوری انسانیت سے ہے، نبی پوری انسانیت کے، قرآن پوری انسانیت کے لیے، اسلام پوری انسانیت کے لیے، یہی اللہ کی طرف سے طے شدہ مذہب، اس کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں سب باطل، جن کو خدا کی طرف سے اجازت حاصل ہے ہی نہیں، گڑھے ہوئے، تراشے ہوئے، بنائے ہوئے، ڈھالے ہوئے انسانوں کے وضع کردہ، خدا تعالیٰ نے جس دین کو وضع کیا ہے اس کا نام الاسلام ہے، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی مکمل اطاعت کی جائے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسلام سے ہٹ کر اور کسی عقیدے اور کسی نقطۂ نظر اور کسی نظام حیات کو اگر کوئی شخص چاہے گا تو یاد رکھے کہ اللہ کے ہاں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اور اسے سوائے گھاٹے اور نقصان کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ اسلام جو اللہ نے عطا فرمایا اس میں ایک طرف تو اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ ہے کہ جو چیز بھی ہوگی وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے ہوگی، حلال وہ ہے جس کو خدا نے حلال کیا، حرام وہ ہے جس کو خدا نے حرام کیا، دین وہ ہے جس کو خدا نے بتایا، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، فرمایا کہ ہدایت صرف اللہ کی ہدایت ہے، ہدایت اللہ
کے علاوہ کہیں اور سے نہ مل سکتی ہے، اور اگر ملتی ہے تو وہ غلط ہے، اس پر اعتماد کرنا صحیح نہیں۔ گائیڈنس اللہ عطا فرماتا ہے، اور اگر اس رہنمائی سے صرف نظر کر کے کسی اور رہنمائی کی طرف نگاہ دوڑائی جائے گی اور انسان کہیں اور سے طلب کرے گا، بھیک مانگے گا، تو فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ کہیں فرمایا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کہ اگر تم لوگوں کے نظریات کے پیچھے چلے، لوگوں کے فلسفوں کے شکار ہو گئے، اگر تم نے دوسروں کے عقیدے اختیار کیے اور ان کے سسٹم کو اپنایا جو غیر اسلامی بنیادوں پر قائم ہے، تو تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملے گی، اللہ کی نصرت اٹھا لی جائے گی، مارا جائے گا، مصائب آئیں گے، کوٹا جائے گا، خدا تعالیٰ سزا دیتا رہے گا۔ خدا انہی کا ساتھ دیتا ہے جو اللہ کے دین کا ساتھ دیتے ہیں۔ فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا، پھر تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جب خدا کی طرف سے تمہاری مدد طے ہو جائے گی تو یقین رکھو اس بات پر دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی، کوئی سیاست کامیاب نہیں ہو سکتی، اسلحہ بیکار ہو جائیں گے جب خدا تعالیٰ کی مدد طے ہو جائے گی۔ لیکن مدد کے لیے خدا تعالیٰ نے ضابطے ارشاد فرمائے ہیں، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو ڈٹے رہو، مقابلے پر جمے رہو، مورچے پر اپنے قدم جما کے رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، تم کامیاب ہوگے، تمہاری کامیابی کا خدا تعالیٰ کی طرف سے وعدہ۔ لیکن اس کا جو نظام ہے اس میں اطاعت الہی، اطاعت رسول اور اطاعت امیر، ان تینوں چیزوں کی ذمہ داری مسلمانوں پر ڈالی گئی ہے تاکہ ان کی پوری زندگی منظم و مربوط ہو جائے ایک مٹھی کی طرح، ایسی کہ جس میں کہیں شگاف نہ ہو، خلا نہ ہو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو اللہ کی بات مانو اور اللہ کے پیغمبر کی بات مانو اور اپنے دینی ذمہ داروں کی، اپنے امیر کی بات مانو۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی اس وقت آپ کے امیر ہیں، اور جب آپ کے امیر ہیں تو ان کی بات ماننا اللہ اور رسول کی بات کے بعد فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس دائرے میں جو دین کا دائرہ ہے، اگر کوئی دین سے باہر جاتا ہے تو اس کی اطاعت ماننا اللہ اور رسول کی بات کے بعد فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس دائرے میں جو دین کا دائرہ ہے، اگر کوئی دین سے باہر جاتا ہے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ فرمایا گیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی اطاعت ہم پر لازم نہیں، لیکن اللہ کی اطاعت کی دعوت جو دیتا ہے اور پیغمبر کی اطاعت کی دعوت دیتا ہے اور اللہ کے دین کی بنیاد پر لوگوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہتا ہے اور اللہ کے دین کو زندہ کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے وقت کا امیر ہے، وہ ذمہ دار ہے جس کی اطاعت کو فرض قرار دیا گیا ہے، اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس اطاعت کے نظام کو اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ دین لوگوں کے اختیار پر نہیں چھوڑا گیا۔ خدا تعالیٰ نے اس دین کا سیوا، اس کا سانچہ، اس کا ڈھانچہ خود تیار فرما دیا۔ اب ذمہ داری بس یہ ہے کہ اس پر پوری طرح عمل کیا جائے۔ نہیں اگر کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہارے درمیان کوئی نزاع پیدا ہو تو پھر اللہ اور رسول کی عدالت میں لے جاؤ، یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرو۔ فیصلہ لوگوں کی خواہشات پر نہیں ہوگا، فیصلہ تعداد پر نہیں ہوگا، فیصلہ جذبات پر نہیں ہوگا، فیصلہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہوگا۔ اور یہاں تک اللہ نے فرما دیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے پروردگار کی قسم اے نبی، یہ لوگ مسلمان و مومن شمار نہیں ہوں گے جب تک کہ
میں تنازعات اور معاملات میں حکم نہ بنائے، یعنی فیصلہ جو حضور فرمائے، جو نبی فرمائے، آپ کی حدیث فرمائے، قرآن کی آیت فرمائے، ہمارا سر اس کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ ہمارے برادری کا چودھری، ہماری پنچایت کا ذمہ دار، ہمارا سیاسی لیڈر، ہمارے اوپر حکومت کرنے والا ڈکٹیٹر اگر خدا اور رسول کے حکم سے ٹکراتا ہے تو خدا کی قسم وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی باتوں کو پیروں تلے رون دیا جائے۔ جو لوگ اللہ اور رسول کے مقابلے میں کسی لیڈر کی بات مانیں گے، کسی چودھری اور کسی پردھان کی بات مانیں گے، کسی منسٹر اور ایم پی کی بات مانیں گے، یاد رکھیے کہ قیامت میں اللہ کے حضور میں وہ یوں کہیں گے: اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ اے اللہ، ہم نے اپنے چودھریوں کی بات مان لی تھی، جو ہمارے لیڈر بنے ہوئے تھے، بڑے تھے، ہم نے ان کی بات دنیا میں مان لی تھی اور ہم گمراہ ہو گئے۔ اے اللہ، ان کو دوہری تہری سزا دے، اے اللہ ان پر لعنت برسا، پھٹکار برسا۔ عوام کی بھیڑ کل اللہ کی عدالت میں ان جھوٹے لیڈروں کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی جنہوں نے قرآن کے راستے سے ہٹایا، جنہوں نے حدیث کے راستے سے ہٹایا، جنہوں نے دین کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے اپنی خواہشات کو آگے بڑھایا۔ کل آپ سب اللہ کے باقی بارگاہ میں ان کے خلاف مدعی بنے اور خداوند جو قدوس انہیں سزا دے گا، اور وہ سزا بڑی بھیانک ہوگی کہ وہ خود اپنی گمراہی کے ذمہ دار نہیں، لاکھوں کروڑوں انسانوں کو گمراہ کرنے والے آج ایسے لیڈر ہیں جو بڑے روشن خیال شمار کیے جاتے ہیں، مغربی تہذیب کے دل دادا، یورپ کے دم چھلے، امریکہ کے تابع اور ان طاقتوں کے تابع فرمان جو طاغوتی اور شیطانی طاقتیں ہیں، جو دشمن خدا، دشمن رسول اور دشمن قرآن اور دشمن دین ہے، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، جو لوگ ان کی تائید کرتے ہیں، جو لوگ احساس کمتری کے شکار ہیں، جو لوگ مرعوب ہیں یورپ سے اور امریکہ سے، یاد رکھیں کہ ان کی یہ مرعوبیت ان کو جہنم کے راستے پہ ڈال رہی ہے۔ خدا سے وہ کٹ رہے ہیں اور طاغوت سے جڑ رہے ہیں، اور حکم یہی ہے کہ طاغوت کا انکار کرو، اور طاغوت وہ ہے جو سرکشی کرنے والا، خدا کے نظام سے ہٹانے والا، خدا کے دین کو بگاڑنے والا، اپنے غلط راستے پر چلانے والا ہے، وہ اپنے اپنے وقت کا طاغوت ہے۔ اس کا انکار کر کے خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو جانا اور ہر حکم قرآنی کو ماننا، تسلیم کرنا، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر سنت کو دل میں جگہ دینا، آنکھوں میں سجانا اور اپنی زندگی کو اس کے ذریعے سنوارنا۔ اور رسومات رواج چلی جا رہی ہے اور نوجوان آوارہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ آوارگی قصداً پیدا کی جا رہی ہے پلاننگ کے ساتھ، اسکیموں کے ساتھ۔ تعلیمی نظام میں مخلوط تعلیم پر اصرار کیا جا رہا تاکہ لڑکے اور لڑکیاں ایک ماحول میں رہتے ہوئے مادر پدر آزاد ہو جائیں اور کوئی شرم و حیا کی حد باقی نہ رہ جائے۔ یہ ایک پلاننگ کا حصہ ہے، اور یہ مقصود اس سے یہی ہے کہ کوئی حرمت دین کی باقی نہ رہنے پائے، شرم و حیا کا نام باقی نہ رہنے پائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بکھیرنے اور توڑنے اور تفریق کر ان کے درمیان پیدا کرنے کی بھی بڑی بھیانک سازشیں ہیں، کہیں برادری کے نام پر، کہیں سیاسی پارٹی کے نام پر، کہیں آپس کے جھگڑوں کو اٹھا کر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یہ امت نہ بننے پائے، اس لیے کہ اس کا امتیاز اس کے امت ہونے میں ہے۔ اگر یہ بھیڑ ہے تو کچرا ہے، یہ بھیڑ ہے تو ٹڈی دل ہے، یہ بھیڑ ہے تو کیڑے مکوڑے ہیں، اور یہ امت ہے اور اس کا اتحاد قائم ہے، اور اللہ کے اس حکم کو یہ امت زندہ کیے ہوئے ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو یعنی اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے مت بناؤ، آپس میں بٹوارے مت کرو، الگ الگ مت ہو، مل کر ایک بن جاؤ، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ،
باطل کے مقابلے میں۔ مسلمانوں، یہی وہ پیغام ہے جو آپ کو لینا ہے۔ اگر یہ پیغام لے کر آپ اٹھ گئے اور حضرت مولانا کی قیادت میں آپ نے یہ طے کیا کہ ایک ایسا متحدہ محاذ اس ہندوستان کی سرزمین پر قائم کرنا ہے جس میں کشمیر سے کوچین تک اور ممبئی سے بنگال کے کنارے تک سمندر کی وہ لہریں اٹھیں گی جو خس و خاشاک کی طرح باطل کو بہا کے لے جائیں گی۔ اگر یہ فیصلہ آپ نے کر لیا اپنے اتحاد کا، اپنی اجتماعیت کا، دین کی نصرت کا، اور یہ کہ اس ملک میں اسلام کے قدم جمانے اور جو حقوق ہمارے یہاں قانونی اور دستوری ہیں ان حقوق کو قوت سے، طاقت سے، علم سے، حکمت سے، کوشش سے، متانت سے، سنجیدگی سے، تسلسل سے، استمرار سے حاصل کرنا ہے۔ یہ حقوق کسی جلسے سے، کسی ریلی سے، کسی ہنگامے سے، کسی تجویز کے پاس کر دینے سے کبھی نہیں ملا کرتے۔ سن 48 سے فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کے سامنے اور اقوام متحدہ کے دفتر میں ہزاروں قراردادیں پیش کر دی گئی، لیکن دنیا سنتی نہیں، دنیا اندھی بہری ہے، دنیا ظلم کے ڈنڈے کے بلبوتے پہ چل رہی ہے، دنیا میں جنگل کا راج ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ قانون کی سنجیدگی قائم ہے، اس لیے حق لینا ہے تو قوت کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ اور عمل کے ساتھ جو ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے اس امت پر ڈالی گئی، یہ امت طے کر لے کہ ہم ہر حالت میں ان ذمہ داریوں کو پورا کریں گے، ہم تعلیم دین کو اہم کریں گے، ہم مکاتب چپے چپے پر قائم کریں گے، ہم مدارس کو زندہ کر دیں گے، ہم مساجد کو آباد کریں گے، ہم اکیڈمیز اور لائبریریز بنائیں گے، ہم اسلامک اسکول اور اسلامک کالجز اور اسلامک یونیورسٹیز قائم کریں گے، ہم اسلامک کمپنیز اور اسلامک بینکنگ سسٹم جاری کریں گے، ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے اس امت کا بقا ہے، جس سے اللہ کی طرف سے فیصلے صادر ہوتے ہیں سعادت کے اور خوشبختی کے اور ترقی کے، سارے ایسے کام کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اسی راستے پر چلتے رہیں گے۔ موت آئے تو اسی اسلام پر آئے، زندگی گزرے تو اسی پر گزرے۔ یہ فیصلہ اگر ایسے اجتماع میں ہماری طرف سے کر لیا جائے تو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اسی رات خدا تعالیٰ کی طرف سے برکات کی موسلا دھار بارش نازل ہوگی اور راجستھان کی گرم زمین اور یہاں کی تبتی ہوئی فضا تبدیل ہو جائے گی۔ خدا تعالیٰ اسلام کا ایک ایسا چمن تیار فرما دے گا کہ لوگ حیران ہوں گے کہ جس کے بارے میں سوچا نہیں گیا تھا، خواب بھی لوگ نہیں دیکھ سکے تھے، خدا تعالیٰ کی قدرت نے وہ منظر بھی دکھا دیا اور اس منزل تک بھی پہنچا دیا۔ اس کے لیے خوش بعید نہیں، کاش کے ہمیں ہوش آ جائے اور ہم قطعی فیصلہ کر لیں کہ بس یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، پھر کائنات آپ کا ساتھ دے گی، خدا کی مخلوقات ساتھ دیں گی، نصرت اوپر سے بھی نازل ہوگی، نیچے سے بھی اس کے چشمے گھوٹیں گے۔ راجستھان کی سرزمین پر مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک ایسا تاریخ ساز فیصلہ لے کر اٹھے کہ جس تاریخ ساز فیصلے کے نتیجے میں یہاں کی آبادی بلکہ یہاں کے بسنے والے تمام انسان خیر سے ہمکنار ہوں، ان کو بہتر راستہ ملے، ان کی رہنمائی ہو اور سسکتی اور تڑپتی ہوئی انسانیت کی پیاس اسلام کے ذریعے بجھائی جا سکے اور رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں اور مہربانیوں اور کرم فرمائیوں کی بارش ان سب لوگوں کو نصیب ہو جو اسی دنیا میں بس رہے ہیں، اپنے نبی کو نہیں جانتے، آخری کتاب کو نہیں جانتے، اس دین برحق کو نہیں جانتے اور اس کے خلاف غلط فہمیوں کے شکار ہو رہے ہیں، ان کو دور کر کے صحیح بات ان تک پہنچائی جائے۔ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جامعہ ہدایہ جے پور کے کہ وہ ہماری دعوت پر تشریف لائے اور ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ریزرویشن کے سلسلے کی جو تجویز ہے وہ آپ یہاں آ کر کے پیش کروائیں۔ حضرت مولانا ضیاء الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جمعیت علماء راجستھان کا تاریخ ساز اجلاس عام مسلمانوں کے ساتھ تعلیمی اداروں اور ملازمت کے مواقع، لوک سبھا، اسمبلیوں اور بلدیاتی نشستوں میں مسلسل امتیازی برتاؤ کی وجہ سے نہ ہونے کے برابر قلیل نمائندگی پر گہری فکر مندی اور تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں مسلمانوں کی آبادی 12% ہے، لیکن مختلف شعبوں میں ان کی نمائندگی 2% سے بھی کم ہے۔ اس خطرناک صورتحال کے پیش نظر یہ اجلاس عام مطالبہ کرتا ہے کہ مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے زندگی کے ہر شعبے میں ریزرویشن دیا جائے۔ نمبر 2، سچر کمیٹی اور رنگ ناتھ مشرا کمیشن کی سفارشات صوبہ اور مرکز فوراً لاگو کرے۔ نمبر 3، 33% خواتین بل کو اگر پاس کرنا ہی ہے تو پہلے اس میں مسلم خواتین کا کوٹا متعین کیا جائے۔ جو ابھی آپ کے سامنے ریزرویشن کے سلسلے میں تجویز پیش کی گئی ہے، اس کی تائید کے لیے حضرت مولانا محمود صاحب کیروا تشریف لا رہے ہیں، وہ تائید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے جو ریزرویشن کے سلسلے میں حضرت مولانا نے جو تجویز پیش فرمائی ہے، یہ ہمارے وقت کی ایک اہم ضرورت ہے، جس کو صدر جمعیت علماء ہند اور اکابرین نے اس کو محسوس کیا، اور انشاءاللہ میں اپنی جانب سے اور تمام مجمع کی جانب سے اس کی بھرپور الفاظ میں تائید کرتا ہوں، اور آپ حضرات کی تدبیر منظور ہے، اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حضرات، یہ جلسہ جن دشواریوں کا سامنا کر کے کیا جا رہا ہے، خود آپ قیاس فرمائیں کہ آپ شرکت کر رہے ہیں، کتنی گرمی